مسجد کی عظمت، مسجد کا مقام، مسجد کی شان۔ یہ یاد رہے، مسجد کی صرف چار دیواری ہی کا مقام نہیں ہے، شریعت میں مسجد کے ساتھ جو بھی چیز وابستہ ہے، جو بھی چیز مسجد کے ساتھ نسبت رکھتے ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیے، مسجد تو مسجد، مسجد کے خادمین، وہ لوگ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اسلام ان کو کتنا مقام دیتا ہے، اس اسلام کی نظر میں ان کی کتنی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد او شاب، ایک نوجوان یا ایک بوڑھی، راوی کو شک ہے، ایک شخص مسجد کی خدمت کرتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، بیمار ہوا، ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیمار ہوا، وصال کر گیا، کئی دن تک مسجد کی صفائی کرتے ہوئے نظر نہ آیا، تو حضور نے اس کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ وہ جو بڑھیا مسجد کی صفائی کرنے آتی تھی، یا وہ نوجوان وہ شخص جو مسجد کی صفائی کرنے آیا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے حضور کو بتایا، ماتا، حضور وہ وصال کر گیا ہے۔ قال فلا کنتم آذنتمونی، مجھے تم نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ راوی کہتے ہیں کأنہم صغروا امرہا، لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا تھا، وہ ایک غریب شخص تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، وصال ہوا تو لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھ کے، صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضور کو کیا تکلیف دینی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک امت کے سامنے مسجد کے خادمین، مسجد کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگوں کا مقام بیان کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فدلونی علی قبرہا، فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے کے گئے۔ صاحب یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ قبر میں تو سب نے جانا ہے، کون ہے جو دنیا سے نہیں جائے گا؟ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کی قبروں پر حضور تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ان میں پھر صحابہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو قبر میں اتارنے سے پہلے خود حضور ان کی قبر میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ خاتون بھی، یہ مسجد کی خدمت کرنے والی خاتون بھی کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر پہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، یہ قبریں اہل قبور پر اندھیرے سے بھر جاتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، فرمایا جب میں کسی قبر پہ آ کر دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا کی برکت سے اس قبر کو نور علی نور فرما دیتا ہے، اللہ اس قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم دیکھیے، سامنے رکھیے، اور دیکھیے کہ مسجد کی خدمت کرنے والے لوگوں کا کس قدر مقام ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس قدر عزت سے نواز رہے ہیں۔ حضور ان کی قبر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، ہم نے صرف مسجد کا ادب نہیں کرنا، مسجد کے ساتھ وابستہ جتنی چیزیں ہیں، مسجد کے خادمین ہوں، وہ مسجد کے در و دیوار ہوں، وہ مسجد کے ائمہ ہوں، وہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہوں، ان سب کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری تربیت ہے، کیونکہ مسجدیں یہ وہ واحد جگہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی مساجد کا اور مساجد کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔